الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ جل مجدہ کا احسان ہے جس کی توفیق و عنایت سے ہم حسب معمول اپنے اس جمعۃ المبارک کے پروگرام کے اندر موجود ہیں۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، بولنا، سننا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ گزشتہ چند پروگرام ہم نے مذکورہ آیت مبارکہ اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو کہ 73 فرقوں والی حدیث کے نام سے مشہور ہے، اس حوالے سے بیانات ہوئے۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے اور ہماری کوشش ہے کہ اس موضوع پر کما حق ہو گفتگو کر کے تمام کلمہ گو بھائیوں کی توجہ اس جانب مبذول کرائی جائے کہ ہمیں بہر طور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق مسلمانوں کے ان تمام فرقوں سے علیحدگی اختیار کرنی ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنمی قرار دیا، اور اس ایک کے ساتھ تمسک اختیار کرنا ہے، جڑنا ہے، جو کہ جنتی ہے۔ تو یہ میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے، ہر کلمہ گو کی ضرورت ہے۔ ہم جس مقام پہ گفتگو کرتے ہوئے پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے تمام فرقوں میں سے ایک کے سوا سب کو جہنمی قرار دے دیا۔ اس پہ نہ بحث کی گنجائش ہے، نہ دوسری بات کی گنجائش ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ہم اس پہ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر کیوں ایک کے سوا سب کو جہنمی قرار دیا ہے۔ جو وجوہات ہمارے سامنے آتی جائیں ہم انہیں کنسیڈر کرتے جائیں اور اپنا محاسبہ کرتے جائیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان جہنمی فرقوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں اور اس خوش فہمی میں مبتلا ہوں کہ ہم تو اس 73ویں فرقے کے ساتھ ہیں اور ہم ہی حق پر ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ان تمام وجوہات کا، بنیادوں کا جائزہ لے لیا جائے۔ سب سے پہلی بات، حدیث مبارکہ وہ خود یہ بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کے
ایک کے سوا سب فرقوں کے جہنمی ہونے کا ایک سبب تو یہ ہے کہ وہ تفرقے میں مبتلا ہیں۔ یہ تو حدیث مبارکہ ہی بتا رہی ہے ہمیں، کیونکہ ایک کے سوا آپ نے سب کو جہنمی قرار دے دیا، اور سب چونکہ فرقے ہو گئے، تفرقے میں مبتلا ہو گئے، اور اس تفرقے سے اور فرقوں میں مبتلا ہونے سے اللہ جل مجدہ نے سختی کے ساتھ منع فرما دیا تھا۔ لہذا پہلا سبب مسلمانوں کے ان تمام فرقوں کا، ایک کے سوا تمام فرقوں کے جہنمی ہونے کا، بذات خود تفرقہ ہے۔ تفرقہ چونکہ آج مسلمانوں کے اندر اتنا عام ہو چکا ہے جیسے ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہو، اور ایک لحاظ سے اس کو جائز قرار دے دیا گیا ہے، حلال قرار دے دیا گیا ہے۔ کوئی شخص تفرقے کو ایسی اہمیت دینے کو تیار نہیں، کوئی شخص، کوئی عالم دین تفرقے کو یہ حیثیت دینے کو تیار نہیں کہ اس کی بنیاد پہ کوئی گروہ جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ دوستان محترم، یاد رکھیں کہ یہ جتنے فرقوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنمی قرار دیا ہے، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، نظر بھی آ رہی ہے یہ بات کہ ان تمام فرقوں کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، بے نمازی بھی ہیں۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ایک گروہ بلکہ تمام کے تمام گروہوں کو جہنمی قرار دیا ہے، جس سے ہمیں یہ بات بالکل واضح طور پہ معلوم ہوتی ہے کہ ان تمام فرقوں کے درمیان کوئی قدر مشترک ہے، کوئی ایسا جرم انہوں نے مشترکہ کیا ہے جس کی بنیاد پہ یہ جہنمی قرار دیے گئے ہیں۔ اب ہم ان جرائم کو ٹریس کر رہے ہیں اور پیش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پہلا جرم تو خود اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے تفرقہ کیا ہے، اس لیے جہنمی قرار دیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پچھلی گفتگو میں قرآن مجید کی روشنی میں اور اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں جو ابھی میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، یہ دیکھا تھا کہ چونکہ اللہ جل مجدہ نے تفرقے کو ممنوع اور حرام قرار دیا ہے اور مسلمان اس میں مبتلا ہو گئے، تو اس بنیاد پہ بھی ان کو جہنمی قرار دیا گیا ہے کہ چونکہ یہ ممنوع تھا، حرام تھا، اور اگر ممنوع اور حرام کام زندگی میں ایک آدھ مرتبہ، 2 مرتبہ، 4 مرتبہ انسان کرتا ہے تو وہ گناہگار ہوتا ہے، اللہ جل مجدہ اس کی معافی عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اگر کسی حرام کام کو، ممنوع کام کو ایک شخص، نہ صرف ایک شخص بلکہ ایک پورا گروہ، نہ صرف ایک پورا گروہ بلکہ ایک کے سوا تمام گروہ اپنا معمول بنا لیں، تمام کے تمام گروہ متفقہ طور پہ، مشترکہ طور پہ، اجتماعی طور پہ اس ممنوع عمل کو، حرام عمل کو اپنا معمول بنا لیں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہم نے دوسری وجہ یہ بیان کی کہ شاید اس وجہ سے انہیں جہنمی قرار دے دیا گیا ہے۔ آج ہم تیسری وجہ بیان کریں گے۔ اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستان محترم، یہ
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105، 106 اور 107 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ کیا، جو فرقے فرقے ہو گئے، آپس میں اختلاف کیا، بینات واضح احکام آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کیا۔ یہی لوگ ہیں جنہیں بہت عظیم بڑا عذاب ہوگا، جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ۔ تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے فرمایا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ تو اب جو کفر تم نے کیا تھا اس کا مزہ چکھو۔ دوستان محترم، وقت کی کمی ہے، میں اس موضوع کی تفصیل میں نہیں جا رہا کہ اللہ جل مجدہ نے کلمہ پڑھنے والوں کو، ایمان کا دعویٰ رکھنے والوں کو فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے آپس میں تفرقہ کیا، مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے، جماعتوں میں بٹ گئے اور واضح ہدایات احکامات آ جانے کے بعد اختلاف کیا۔ ناسمجھی کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوئے، کم علمی کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوئے، جہالت کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوئے، جانتے بوجھتے تقسیم ہوئے ہیں۔ حق آ جانے کے بعد، یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ تفرقہ ممنوع ہے، تفرقہ حرام ہے، اللہ کے احکامات اس بارے میں آ جانے کے بعد انہوں نے تفرقہ کیا، تو فرمایا ان کی طرح نہ ہو جانا۔ اے مسلمانوں، اے ایمان کا دعویٰ رکھنے والوں، اس طرح نہ ہو جانا۔ کیوں؟ انہیں سخت عذاب ہوگا، انہیں بڑا عذاب ہوگا، جس دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، کچھ کے سیاہ ہوں گے۔ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے فرمایا جائے گا کہ تم ایمان لانے کے بعد کفر میں مبتلا ہوئے تھے۔ کون سے کفر میں؟ تفرقے کے کفر میں۔ تم نے ایمان لانے کے بعد تفرقہ کیا تھا، یہ کفر ہے، اب اس کفر کے مزے چکھو۔ تو دوستان محترم، قرآن مجید کی روشنی میں تفرقہ کفر ہے، اور چونکہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسلمانوں کے تمام گروہ ایک کے سوا تفرقے میں مبتلا ہیں، لہذا کفر میں مبتلا ہیں۔ جب کفر میں مبتلا ہیں تو ان کے جہنمی ہونے پہ حیرت نہیں ہونی چاہیے، کسی شخص کو اس بات پہ حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں ایک کے سوا سب کو جہنمی قرار دے دیا۔ بھائی اگر وہ کفر میں مبتلا ہوں گے تو پھر جہنمی نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ لہذا یہ مورِ تصدیق ثابت ہوگی اس بات پہ کہ تفرقہ کفر ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں تو اللہ جل مجدہ نے ان تمام لوگوں کو سخت عذاب کی وعید سنائی ہے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے قیامت کے دن، اس کفر کے سبب جو انہوں نے تفرقے کی شکل میں کیا، جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ انہوں نے جانتے بوجھتے کفر کیا، تفرقے کا کفر کیا۔ اب دوستان محترم، ایک تفرقہ ہو گیا حرام،
وہاں پہ مسلمانوں کو ہوش نہ آیا، مسلمانوں کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی کہ جی حرام ہے تو ہوتا رہے، الٹا انکاری ہو گئے، جی ہم تو تفرقہ کر ہی نہیں رہے۔ بھئی آپ نہیں کر رہے تو کون کر رہا ہے؟ آپ کی حالت تو اس بات پہ گواہ ہے کہ آپ تفرقے کی بری ترین سطح پہ پہنچ چکے ہو۔ آپ کہتے ہو ہم تفرقہ نہیں کر رہے۔ اگر اب بھی تمہیں ہوش نہیں آئی تو پھر یہ فرمان علی شان آپ نے سنا؟ اللہ کا فرمان سنا کہ تفرقہ کفر ہے، تفرقہ کرنے والے کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کس قدر درست ثابت ہو رہی ہے قرآن مجید کی روشنی میں۔ کہتے ہیں نا حدیث مبارکہ کو جی قرآن پر پرکھیں، اگر قرآن کے مطابق ہو تو اسے قبول کریں۔ یہ قرآن کے مطابق میں بیان کر رہا ہوں فرمان رسول، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تفرقہ کفر ہے، اور حدیث مبارکہ فرما رہی ہے کہ اسی کفر کی وجہ سے وہ جہنمی ہے۔ اور پھر میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں، تو باقی اعمال ایک طرف رہے، ان کا یہ ایک کفر، تفرقے کا کفر، یہ ایک طرف، یہ کفر انہیں جہنم میں لے کے جا رہا ہے۔ انہیں، ان اچھے لوگوں کو، ان نیک لوگوں کو، ان پاک باز لوگوں کو غور کرنا ہے اس بات پہ کہ ان کی نیکیاں ضائع ہوتی نظر آ رہی ہیں، ان کی محنت رائے گاں ہوتی نظر آ رہی ہے، جتنی عبادتیں، زہد، تقویٰ انہوں نے زندگی میں اختیار کر رکھا ہے، اس پہ پانی پھرتا نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ایک ایسے جرم کے مرتکب ہیں جو انہیں جہنم کی طرف ہانکے جا رہا ہے۔ وہ جرم تفرقے کا جرم ہے، وہ کفر ہے، وہ کفر انہیں جہنم میں لے جا کے چھوڑے گا۔ یاد رکھیں، جب تک زندگی کی مہلت ہے توبہ کی گنجائش موجود ہے۔ میں نے یہ ساری گفتگو تمام کلمہ گو بھائیوں کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ اس زندگی کے اندر مہلت ہے توبہ کی۔ لوٹ آئیں اس کفر سے اسلام کی طرف، ایمان کی طرف۔ یہ 72 ٹولوں میں تقسیم ہونا کفر ہے تو ایک 73واں گروہ بننا اسلام ہے، ایمان ہے۔ ان 72 فرقوں کے اندر اسلام اور ایمان کو تلاش نہ کریں۔ اسلام اور ایمان کل کا کل 73ویں فرقے میں ہے، اسی کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے۔ ان تمام 72 فرقوں کا جہنمی ہونا قطعی ہے، یقینی ہے، حتمی ہے۔ اتنے دلائل ہیں کہ جس کے بعد کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اول تو میں سمجھتا ہوں کہ حدیث مبارکہ کے بیان کے بعد ہی اس بات کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ہمارے سادہ لو بھائی، ہمارے سادہ لو کلمہ گو مسلمان بھائی، جنہیں اس وقت بے شمار شاطر اور چالاک لوگوں نے اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ کم از کم اس بات کو سمجھیں، وہ اس بات پہ غور کریں کہ آیا کہیں وہ 72 جہنمی فرقوں کے ساتھ تو نہیں جڑے ہوئے۔ انہیں اس بات کو سمجھ کر ان سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے، اور پھر 73واں فرقہ بننے کی کوشش کریں، اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں۔
بصورت دیگر انجام اس سے کم نہیں ہے کہ آپ جہنم کا ایندھن بنیں۔ دوستان محترم، جتنی علامات میں آپ کے سامنے رکھتا جا رہا ہوں، ایک ایک کر کے سب کو اپنے ذہن میں جگہ دیں، اپنے دل میں سے محفوظ کر لیں، اور ہمہ وقت اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ کسی مقام پر آپ ان 72 فرقوں کے ساتھ کسی قیمت پر، کسی صورت پر جڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ہمہ وقت ان سے دور رہیں، ان سے بچیں۔ لوگ کہیں گے، جب یہ میری گفتگو لوگوں تک پہنچے گی، آپ سے بھی لوگ پوچھیں گے، آپس میں بھی بات کریں گے کہ یہ شخص پتہ نہیں کیوں مسلمانوں کے تمام فرقوں کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ بھائی میں نہیں پڑ گیا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، میری کیا مجال ہے کسی شخص کے بارے میں کچھ کہنے کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اپنے ان لوگوں کو فرما رہے ہیں جو آپ کے امتی ہونے کے دعوے دار ہیں کہ میری امت کے تمام لوگوں میں سے تمام لوگ فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور ان میں سے ایک کے سوا سب جہنم میں جائیں گے۔ تو میں نہیں کہہ رہا، میں صرف آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہی نہیں فرما دیا کہ 72 جہنم میں جائیں گے۔ ان 72 کے کچھ کرتوت ایسے ہوں گے جن کی بنیاد پہ یہ جہنم میں جائیں گے، بلا وجہ نہیں جائیں گے۔ اور جتنا اس بات پہ میں غور کرتا جاتا ہوں، جتنا غور کرتا جاتا ہوں، بالآخر اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ در حقیقت ان 72 فرقوں کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بچتا، اسی لیے جہنمی قرار دیے جا رہے ہیں۔ اگر ان کا دین سے کچھ تعلق بچتا تو یہ دیندار کہلاتے ہیں، انہیں جہنمی قرار نہ دیا جاتا۔ ان کے پاس صرف ایک ہی موقع ہے کہ یہ توبہ کر لیں۔ دوستان محترم، کسی شخص کو اس معاملے میں برا منانے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہماری فلاح کا معاملہ ہے، یہ ہماری نجات کا معاملہ ہے، دنیاوی فلاح، اخروی فلاح، جنت اور جہنم کا فیصلہ اس بات پہ ہو رہا ہے۔ ہمیں کیوں اس کی فکر نہیں؟ ہم کیوں اس طرف نہیں آتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز سے منع فرما دیا اور جس چیز کے بارے میں فیصلہ فرما دیا کہ یہ کام کرو گے سیدھے جہنم کا ایندھن بنو گے، ہم اس چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ آپ تفرقے میں مبتلا نہیں ہو؟ یہ بات میں ہر شخص کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ آپ تفرقے میں مبتلا ہو، اس بارے میں آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ تفرقے میں مبتلا ہو۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ تفرقے میں مبتلا رہنا ہے یا تفرقے سے نکلنا ہے۔ اور میں وہ تمام وجوہات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس تفرقے کے وہ تمام نتائج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اللہ کا فرمان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب اور کس طرح آپ سمجھنا چاہتے ہیں؟ آپ پر کوئی وحی نہیں آئے گی، یہ یاد رکھیں، آپ پر کوئی وحی نہیں آئے گی کہ آپ کو الہام ہو جائے کہ تم غلط جا رہے ہو یا صحیح جا رہے ہو۔ اسی قرآن کی روشنی میں، اسی حدیث کی روشنی میں
آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ آپ غلط جا رہے ہو کہ صحیح جا رہے ہو، اور وہ میں بتا رہا ہوں۔ سمجھنا، سننا، ماننا نہ ماننا یہ آپ کا کام ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ کان دھریں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو رد کریں گے تو ہمارا نقصان ہی ہوگا نا، فائدہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو میں آپ سے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ کان دھریں، اس میں آپ کا فائدہ ہے، دنیاوی بھی اخروی بھی۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو رد کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو خسارے سے نہیں بچا سکتی۔ اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، چاہے جتنے بڑے آپ سامان کر لیں، جتنے بڑے آسرے ڈھونڈ لیں۔ یاد رکھیں، اللہ کی پکڑ میں جو آ گیا، اللہ کی گرفت میں جو آ گیا اور اس پہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مور تصدیق ہوئی، اسے کون چھڑا سکتا ہے؟ اسے کون بچا سکتا ہے؟ دنیا بھر کی دولت اسے نہیں چھڑا سکتی، دنیا بھر کے پیشوا اسے نہیں چھڑا سکتے، دنیا بھر کے رہنما اسے نہیں چھڑا سکتے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے اس کا کوئی سہارا نہیں، اسے بہر طور جہنم کا ایندھن بننا ہے، سوائے اس کے کہ وہ زندگی میں توبہ کر لے۔ اور وہ زندگی میں توبہ یہی ہے کہ آپ کو حق بات بتائی جائے تو آپ اپنے رویے سے حق بات کی طرف رجوع کریں، لوٹ آئیں حق کی طرف۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ آپ تفرقے میں مبتلا ہیں، اب نکلنا ہے تفرقے سے یا نہیں نکلنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ نے سوچنا ہے۔ میں زبردستی کسی شخص کو تفرقے سے نہیں نکال سکتا، دلائل کی بنیاد پہ آپ سے بات کر سکتا ہوں، آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس تفرقے میں مبتلا رہنے کے دلائل ہیں تو انہیں پھر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیجیے گا۔ میرے پاس تفرقے میں مبتلا رہنے کی کوئی دلیل نہیں، میں نے اللہ کو جان دینی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جواب دہ ہوں اللہ کی بارگاہ میں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں تفرقے کے دفاع میں میرے پاس کوئی دلیل نہیں، کسی شخص کے پاس بھی نہیں۔ میرا چیلنج ہے، کوئی شخص کسی فرقے کا عالم ہو، مفتی ہو، وہ آئے مجھے بتائے کہ شرعاً تفرقہ حلال ہے، شرعاً تفرقہ جائز ہے، نہیں بتائے گا، کبھی نہیں بتائے گا۔ کیوں؟ اتنا گیا گزرا وہ بھی نہیں، اتنا وہ بھی جانتا ہے کہ تفرقہ حرام ہے، ممنوع ہے، کفر ہے، کبھی نہیں کہے گا۔ لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو انہی لوگوں نے تفرقے کو حلال قرار دے رکھا ہے، درست قرار دے رکھا ہے، سادہ لوگوں کو اس میں مبتلا کر رکھا ہے۔ لہذا وہ کہتے کہ تفرقہ جائز ہے اور تفرقے میں مبتلا بھی رکھا ہوا ہے، لیکن میں ایسی دوغلی بات آپ سے نہیں کروں گا۔ میں صاف صاف آپ کے سامنے وہ حق بیان کر دوں گا کہ دوستو، تم تفرقے میں مبتلا ہو، تمہیں اس تفرقے سے نکلنا ہے۔ کب نکلنا ہے، کیسے نکلنا ہے،
یہ ذمہ داری میری نہیں، یہ آپ کی ہے۔ ہاں، مہلت جو ہے وہ زندگی تک کی ہے۔ اس زندگی کے اندر آپ نے توبہ کرنی ہے، تفرقے سے نکلنا ہے، حق کی طرف لوٹنا ہے، وحدت اختیار کرنی ہے، ایک جماعت بننا ہے۔ دوستان محترم، یہ وہ وجوہات ہیں، یہ وہ علامات ہیں جو میں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تمام کلمہ گو بھائیوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ٹھنڈے دل سے میری اس بات پہ غور کریں، توجہ دیں اس بات پہ، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس بات کا فیصلہ کریں کہ اس بات کے بیان کے پیچھے میری غرض کیا ہے آپ سے۔ بخدا میری آپ سے کوئی غرض نہیں، مجھے آپ سے چندہ نہیں چاہیے، مجھے آپ کا مال نہیں چاہیے، میں فقط آپ کی فلاح چاہتا ہوں۔ میں فقط یہ چاہتا ہوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ایک مرتبہ پھر اس روئے زمین کے اوپر سر بلند ہو، اقوام عالم کی امامت کرے، اس دنیا میں بھی سرخرو ہو، آخرت میں بھی سرخرو ہو۔ اس کے سوا کوئی لالچ نہیں، کوئی غرض نہیں، کوئی مفاد نہیں۔ مفاد کے لیے اور راستے بہت تھے، میں کوئی راستہ بھی چن سکتا تھا، کسی فرقے کے ساتھ اٹیچ ہو کر اپنے مفادات کو حاصل کر سکتا تھا، لیکن نہیں۔ جب میں نے قرآن و سنت کا مطالعہ کیا، مجھے قرآن و سنت نے منع فرمایا، تفرقے سے منع فرمایا، اور آپ کی طرح میں بھی تفرقے میں مبتلا تھا، کسی فرقے کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ میں ایک ایسے فرقے کے ساتھ جڑا ہوا ہوں جس میں اور باقی فرقوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، سب ایک جیسے ہیں، میں کسی بنیاد پہ اپنے فرقے کو ان سے جدا، ان سے منفرد ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ لہذا مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی کہ میں فرقوں کے ساتھ ہی جڑا ہوا، میں نے کنارہ کشی اختیار کی، بھائیوں کو اس بات کی دعوت دینی شروع کی، بھائی متوجہ ہوئے، آپ لوگ متوجہ ہوئے، آپ نے بات سنی، آپ نے تفرقے سے توبہ کی، وحدت کی طرف آئے، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا، آپ کی دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ اسی طرح تمام کلمہ گو بھائیوں کو ہم اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ بھائیو، یہ تفرقہ ہمارے لیے مفید نہیں، سراسر گھاٹے کا سودا ہے، ہمیں اس کو ترک کرنا ہے، ورنہ ہم اس وعید سے نہیں بچ سکتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان میں دی اور اللہ نے اپنے قرآن میں دی، کہ تفرقے میں مبتلا لوگ جہنم کے حقدار ہیں، انہیں سخت عذاب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے وضاحت فرما دی کہ تمام مسلمانوں میں سے، تمام کلمہ گو افراد میں سے ایک فرقے کے سوا سب کے سب جہنمی، اور اللہ جل مجدہ نے یہ بتا دیا کہ جو لوگ تفرقے میں مبتلا ہوں گے گویا وہ ایمان لانے کے بعد کفر کریں گے، اور اس کفر کے سبب انہیں جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، انہیں عذاب ہوگا۔ اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں کما حقہ اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تفرقے سے کنارہ کش ہو کر توبہ کرتے ہوئے وحدت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔